عزیز دوستو، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، ملت ہے، ان کے معاملات زندگی کے اندر دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ کچھ ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور کچھ ان ظاہری اعمال کے پیچھے حقیقی مقاصد ہوتے ہیں۔ ان ظاہری اعمال کی بجاوری کے ساتھ انسان اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ جب تک وہ ظاہری اعمال کو اہمیت نہیں دیتا، اس مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر بھی کچھ ایسے اعمال ہیں جو بظاہراً ہمیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور ان کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں۔ جو دور اندیش قوم ہوتی ہیں وہ ظاہری اعمال کو اور حقیقی مقاصد کو یکساں اہمیت دیتے ہیں۔ 50% وہ ظاہری اعمال کو اہمیت دیتے ہیں اور 50% وہ باطنی جو ان کا مقصد ہوتا ہے اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ان دونوں چیزوں کو یکساں اہمیت دے کے اپنی زندگی کو کامیابی کا زینہ طے کراتے ہیں۔ اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین دیکھ لیں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں یا دیگر عبادات کے بارے میں، ان کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ جو نماز ہے تنہا روکتی ہے عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برے کاموں سے۔ اس آیت کی روح سے نماز کا مقصد یہ ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے انسان باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے وہ نماز جو نمازی کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، لم یزد من اللہ تعالی الا بعدا، وہ نمازی کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں آیا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ جو روزہ رکھنے کے باوجود انسان جھوٹ اور برے کاموں کو نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، زندگی کی کوئی بھی عبادت لے لے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اخلاقی مقصد مضمر ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، جب تک آپ ان معاملات کو، ان حقائق کو اپنے سامنے نہیں رکھیں گے تو ظاہری اعمال صرف ایک رسم کی صورت اختیار کر لیں گے، ایک بے جا رسم رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ کو ظاہری عمل کے ساتھ ساتھ ان مقاصد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے، وہ مقصد بھی پورا کریں۔ روزہ رکھ رہے ہیں آپ کے، میری زندگی میں رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ انسان خود بھوکا رہے گا، دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا، خود پیاسا رہے گا، پیاسوں کی پیاس کا احساس ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، زندگی میں یہ ساعتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے ایک امتحان آتا ہے کہ میرا بندہ کیا میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ حضور کے طفیل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔